السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائٹ اسلامک سٹوریز میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مصائب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرانے کی ڈیوٹی دیتے تھے۔ ایک دن ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضرت کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آواز سن کر قریب آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں سے کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک دودھ نہ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ تعالیٰ کا کام۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بکری پیش خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اسی دن سے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو پہلے ہی اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کے سنگ دل بے رحم مالک نے بلال رضی اللہ عنہ پر سخت سے سخت ظلم کیا، انسانیت سوز اذیتیں دی۔ شریر لڑکے امیہ کے کہنے پر جانوروں کی طرح مکہ کے پتھریلے بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے اور کڑاکے کی دھوپ میں گرم جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ظالم آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر یہ ہر حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور ان کے دوسرے شریر ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ تمام جسم لہو لہان ہو گیا۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگے، بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیا جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے جسم سے میری جان تو نکال سکتے ہو مگر ایمان نہیں۔ اتفاق سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کفار کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بےتاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو ڈبڈبا آئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مصائب سن کر اشکبار ہو گئیں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف دی جا رہی ہیں، تو سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر کچھ روپے ہوتے تو بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا جاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا، مجھے بلال رضی اللہ عنہ خرید دو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔
جزاک اللہ خیرہ۔